علم غیب وہ علم غیب ہے، اور علم غیب کے بارے میں عقیدہ جو قرآن نے ہمیں دیا وہ یہ ہے، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں غیب کی کوئی بات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ جو غیب کی بات ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے پہلو سے کہا گیا، ہمارے لیے وہ غیب ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہمارے تجربے میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ بات اللہ کو پتہ ہے، تو وہ وحی کے ذریعے آپ پر باتیں آتی تھی، وہ امور غیب ہے۔ تو ایمان والوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے جو مختلف پہلو ہیں یا ایمان والوں کی جو مختلف صفات ہیں ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ تو قیامت کی علامات کو ماننے سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان بالغیب حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نا کسی بندے نے ان کی اور صحابہ کی بڑی تعریف کی، اور واقعی صحابہ بڑی تعریفوں والے تھے، اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، وہ تعریفوں والے ہی ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ کی تعریف جو ان میں باتیں موجود تھیں، قرآن و حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے، رسول اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم صحابہ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، اور ایمان اہل ایمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت میں سے پہلی امتوں کو ملا کر سب سے افضل لوگ اگر ہیں انبیاء کے بعد تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، وہ قابل تعریف ہے، ان سے محبت ہونی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ جو آدمی ان سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، گویا اس نے قرآن و حدیث کی ان سب باتوں کو جھٹلا دیا جو صحابہ کے بارے میں آئی ہیں۔ صحابہ سے ایمان، صحابہ سے محبت، یہ ایمان کا جز ہے۔ بڑی تعریف کی، کہا جی آپ کیا عظیم لوگ ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی مجلسیں، آپ کی صحبتیں، ان سے خوب خوب فائدہ اٹھایا، سفر و حضر کے اندر دن رات، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور ظاہر ہے اسی وجہ سے وہ صحابہ کہلاتے ہیں نا، رسول اللہ کی صحبت میں رہے دن رات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی بھی تعریف کی، دیکھو بھئی بات تمہاری ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن دیکھو جو لوگ اس زمانے میں آپ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے وہ کتنے بدبخت ہیں۔ جو اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی بینہ، سب سے بڑی دلیل اس کائنات کے اندر جو اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے بھیجی ہے، جس کو اللہ نے خود بینہ کہا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت پر بینہ ہے، واضح دلیل ہے۔ جو اس بینہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو باتیں دو ہی تھی، ایمان لے آئے تو کیا کہتے ہیں وہ قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ان کا، ایمان نہیں لائے اللہ کے رسول کو دیکھ کر، ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اور کہا تم بعد میں آنے والے لوگ بھی کچھ کم نہیں ہو۔ دیکھو اللہ کے رسول پر تم لوگوں کا اللہ کے رسول پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے نا، ان کو دیکھ کر ایمان لائے، اور تم لوگوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے ان کے اوپر، تو گویا کہ اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لانا تمہارا ایمان بالغیب ہے۔ تو ایمان بالغیب یہ ایمان والوں کی صفات میں سے بنیادی صفت ہے۔ علامات قیامت کو ماننے تسلیم کرنے سے پہلا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ انسان کو ایمان بالغیب حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عقیدے میں مضبوطی آتی ہے۔ علامات قیامت کے بارے میں اگر ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، وہ کس طرح عقیدہ مضبوط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ واقع ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہ چیزیں لکھی ہیں تو وہ واقع ہو کر رہیں گی۔
اگرچہ وہ پسند بھی نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں تھی، کوئی ایمان والا بھی ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن کسی چیز کے واقع ہونے میں کیا میری پسند اور ناپسند، آپ میں سے کسی کی پسند اور ناپسند، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں اور آپ ایک اچھی چیز چاہتے ہیں کہ یہ ہو، نہیں ہوتی، ہمیں پسند ہے کہ فلاں کام ہو جائے، نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ایک چیز مجھے اور آپ کو ناپسند ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کتنی باتوں کو وہ پسند کرتے تھے کہ یہ ہو، لیکن وہ نہیں ہوئی، کتنی باتوں کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ نہ ہو، لیکن وہ ہو گئی۔ تو علامات قیامت جو ہے ان میں سے وہ باتیں جو پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ کو خود پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، لیکن چونکہ وہ ہونی ہے، مقدر ہو چکی ہیں، وہ ہو کر رہے گی۔ علامات قیامت کے بارے میں اگر ایمان ہو انسان کا، جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے، اس سے عقیدے میں مضبوطی آتی ہے۔ ایک مثال سے اس کو واضح کرو، حدیث، مثال میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا، آخری بات یہ ہے اس حدیث میں کہ دیکھو اگر کوئی قوم، کوئی امت، یا یہ معنی بھی بیان کیے کہ ساری اللہ کی مخلوق اس بات پر متفق ہو جائے، مجتمع ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، عبداللہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، سب اکٹھے تمہاری فیور میں، وہ بالکل اتحاد کر لے، ایکا کر لیتے ہیں کہ عبداللہ کو یہ فائدہ ہم نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے، لم ينفعوک بشیء، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، سارے مل کر بھی، ایک ووٹ بھی تمہاری مخالفت میں نہیں، ایک ووٹ بھی، سب تمہارے حامی ہیں، لم ينفعوک بشیء، سارے مل کر بھی، کیا وہ کہ گرینڈ الائنس بن جاتا آج کل، مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وہی نفع پہنچا پائیں گے اگر اللہ نے لکھا ہوگا کوئی، تو اگر نہیں لکھا ہوگا تو نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے برعکس اگر تمہارا نقصان کرنے پر وہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، متفقہ فیصلہ، تمہارے خلاف، تمہاری مخالفت میں ایک بہت مضبوط گروپ بن جاتا ہے، سب تلے ہوئے ہیں کہ اس کا نقصان کر رہا ہے، لم یضروک بشیء، تمہیں بالکل معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں اتنا ہی کر سکیں گے جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو جو قلم تھے نا یہ فیصلے اور تقدیروں والے، وہ خشک کر دیے اللہ نے، اور وہ صحیفے جن کے اندر فیصلے لکھے تھے وہ لپیٹ دیے، طے ہو چکا ہے نفع نقصان، کوئی دنیا میں ایسا نہیں اللہ کے ان فیصلوں کو تبدیل کر سکے، کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے جو کسی نفع کو نقصان میں اور نقصان کو نفع میں تبدیل کر سکے، جو بات ہونے جا رہی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کے آگے رکاوٹ ڈال سکے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل ایمان کو ہر نماز کے ساتھ اس کی تعلیم دی گئی ہے، نماز کے بعد کے وظائف میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور جو تو دینے پہ آئے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ فاطر میں اللہ نے کہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ کسی پر اپنی رحمت کا کوئی دروازہ، کوئی دانا، کوئی چھوٹا سا سوراخ بھی کھولنا چاہے تو دنیا میں کوئی نہیں جو اس سوراخ کو، اس دروازے اور راستے کو بند کر سکتا ہو، اور جس راستے کو اللہ بند کر دے، جس دروازے کو کسی پر اللہ بند کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی نہیں جو اس راستے اور دروازے کو کھول سکتا ہو۔ تو وہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے بہت ساری چیزیں، لیکن وہ پھر بھی ہوگی۔ بہت ساری قوموں کے بارے میں 30 سپارہ کی پہلی آیت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ انسانوں کا آپس میں جھگڑنا، لڑنا، اختلاف کرنا، قتل و غارت گری کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور وہاں اللہ نے بتایا اگر اللہ چاہے
تو ان سب لوگوں کو قتل سے اپنے امر تقدیری سے باز کر سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو وہ قومیں جو آپس میں لڑتی اور بھڑتی رہی ہیں، اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو اس سے روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. انسانوں کو ان کی مرضی پر چھوڑا ہے تاکہ اپنے لیے وہ خود راستہ پسند کرے کس راستے پہ چلنا ہے. تو علامات قیامت میں سے وہ چیزیں جو پسندیدہ نہیں ہیں، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد پہلی قوموں کے طور طریقے اپنا لو گے، ان کے بالکل برابر ہو جاؤ گے. اتنے حذو القذۃ بالقذۃ، جس طرح جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے بالکل برابر ہوتا ہے نا، لا کے چیک کرتے ہیں نا خریدتے وقت، ادھر جی یہ برابر ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا، چیک اچھا یہ 8 نمبر ہے، یہ 9 نمبر ہے، بدل دو، یہ جوڑا بدل دو. فرمایا جس طرح جوتے کا ایک پاؤں دوسرے کے برابر ہوتا ہے، یہ فرمایا شبرم بشبر، جس طرح بالش کے برابر ہوتی ہے، اس طرح بالکل ان کے برابر ہو جاؤ. اور یہ ہو رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہو رہا ہے نا. حالانکہ یہ بات اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی، وہ تو عمر ان کے سامنے تورات کا ورق لا کے پڑھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں. وہ عبرانی سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، خوش اس لیے ہو رہے تھے کہ اللہ کی پرانی کتاب ہے، کیا اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، مزے لے لے کے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دلائی کہ عمر دیکھو اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھتے تم. دیکھا تو حیران پریشان ہوئے، آپ کا رنگ اتنا غصے سے سرخ، فوراً بند کیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تورات کے صاحب موسیٰ بھی دنیا میں آ جائے تو میری پیروی کے بغیر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. صاحب تورات بھی دنیا میں آ جائے تو میری پیروی کریں گے. تو گویا کہ دوسری امتوں کی نقالی اور پیروی اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن اس امت میں یہ ہوگا ضرور. اور آج ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. یہ امت مسلمہ دوسری امتوں کی نقالی میں آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ انہی جیسے لباس، انہی جیسی شادیاں، خوشیاں، غمیاں، ہر چیز ان جیسی، وضاقت ان جیسی. وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہر لحاظ سے ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں، یہ پسند نہیں ہے. تو جب علامات قیامت پر ایمان ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہوگا. عقیدہ مضبوط کیا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو کئی چیزیں پسند نہیں ہیں لیکن وہ دنیا میں ہو رہی ہیں، وہ ایسا مقدر ہو چکا ہے. جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں ضروری نہیں کہ وہ رک جائیں، اگر ہمیں پسند نہیں ہے، اگر ہونی ہے تو ہو کر رہیں گی. اور جو چیز ہمیں پسند ہے ضروری نہیں کہ وہ ہو کر ہی رہے. ہمیں پسند ہے، ہونی چاہیے، لیکن کئی دفعہ وہ نہیں ہوتی. تو یہ پسند اور ناپسند کا پورا ہونا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ علماء نے لکھا ہے علامات قیامت کو ماننے کا فائدہ ہے، انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. ایک یہ بھی فائدہ مزید اسی ضمن میں کہ امید کی جو ایک کرن ہوتی ہے وہ جگمگاتی رہتی ہے، روشن رہتی ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا علامات قیامت ضروری نہیں کہ ساری باتیں ناپسندیدہ ہی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں. آپ دیکھیں اس وقت دنیا پوری میں 60 کے قریب ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور قدرتی جو وسائل ہیں اللہ کی طرف سے خزانے زمینوں کے اندر، ان سے مالا مال ملک ہے، معدنیات سے، پیٹرولیم سے، دیگر چیزوں سے، زراعت سے مالا مال. لیکن دنیا میں حالات کیا ہیں مسلمانوں کے؟ پستی، زوال، کمزوری، ذلت اور رسوائی وجود ہے لیکن اندر جان کوئی نہیں ہے. بالکل جس طرح طوفان کے آگے وہ تنکے، طوفانوں کے آگے تنکوں کا بند بندھا جا سکتا ہے؟ نہیں بندھا جا سکتا. بس یہی ہے جیسے طوفانوں کے آگے تنکے ہوتے ہیں، وہ ہمارے حال ہے. یہ صورتحال بنی امت کی اس وقت. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی آپ نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا ایسا ہوگا، اس طرح ہوگا، اور ہو رہا ہے. فرمایا قومیں ساری اکٹھی ہو گئے تمہارے خلاف چڑھ دوڑیں گے، سب ایکا کر لیں گے تمہارے خلاف. جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بھوک نے ان کو پاگل کیا ہوتا ہے، کوئی تہذیب اور شائستگی سامنے نہیں ہوتی. یہ شادی بیاہ میں شادی حال میں بیٹھے ہوئے
ہمارے یہاں حاجی صاحب کا روز کا مشاہدہ ہوگا، کھانا کے جب آج روٹی کھول گئی ہے تو لوگ بھی کھولے جاتے ہیں، بس کوئی قید کھولے جناب دن رات، برتن توڑنے، میزیں الٹانی، اور کیا جی کلفہ مک گیا جی پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو، ٹوٹ پڑتے ہیں نا. اور کہتا ہے کوئی کتنا مہذب ہے، کتنا شائستہ ہے، یہ اعلان ہو جائے کہ کھانا کھول گیا جی، دیکھ لو وہ سوٹڈ بوٹڈ لوگ، 3 پیس سوٹ کے اندر آئے ہوئے لوگ بھی جناب وہ نہیں دیکھتے کہ کیا کسی کے اوپر سے گزرنا ہے، سالن ڈال رہا ہے، کسی کے اوپر سالن گر گیا ہے، پانی گرا دیا ہے، یہ ہو جاتا ہے، روٹی کھول گئی جی. تو بھوک انسان کو پاگل کر دیتی ہے، انسان دیوانہ ہو جاتا ہے. دیوانے بن جائیں گے مسلمانوں کو چبانے اور ان کے ترن والے بنانے کے اندر، پاگل ہو جائیں گے. تو کیا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ ماضی قریب میں اس کا مشاہدہ پوری دنیا نے کیا بھی کیا ہے. امریکہ پر جب امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا تو پوری دنیا کو اکٹھا نہیں کیا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے اکٹھا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا تھا ایسا ہوگا، وہ ہو گیا ہے. تو یہ حالات جو چل رہے ہیں اس امت کے، یہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، ایسا ہوگا. لیکن ساتھ ہی بتایا ہے، دیکھیے رات جتنی بھی گہری تاریک ہوتی چلی جائے، اس کی ظلمت جتنا زیادہ وہ پھیلتی چلی جائے، اتنا ہی اجالا طلوع ہونے کا وقت قریب نہیں آتا چلا جاتا. ہر رات کی ایک صبح ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتی ہے نا. جتنی مرضی لمبی ہو جائے، اس کے سائے جتنے پھیل جائے، بالآخر اس رات نے جب اندھیرے کے اندر سے روشنی نے طلوع ہونا ہے تو رات نے اپنا سامان لپیٹ کے چلے جانا ہے. جس طرح آج کے حالات بیان کیے ہیں، اس طرح کل کے حالات بھی بیان کیے ہیں کہ دنیا پر پھر ایک دفعہ خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. ایک حدیث سن لیں اس بارے میں، دنیا نے بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں جی یہ پہلی عالمی جنگ ہوئی جی، پہلی دوسری عالمی جنگ، کہ اب تیسری کی تیاری ہو رہی ہے، حالات بن رہے ہیں، تیسری عالمی جنگ ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ملحمہ کبریٰ ہوگی، بڑی جنگ ہو، اور ایک جنگ جو مدینے کے گرد ہوگی. اور احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ قریب قریب وہی زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آ جائیں گے، قریب قریب وہ زمانہ، اسی جنگ کے دوران امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے گا. صحیح حدیث کے اندر یہ بات ہے. مدینے کے یہ جتنے دنیا کے کافر ہیں، عیسائی خاص طور پر، اور ان کی پشت پہ یہودی بھی، یہ مدینے کا گھیرا ڈالیں، دنیا سے گھومتے پھرتے وہاں جا گھیرا ڈال لیں گے، مار دینا ان کو، سب ختم کر دینا. مدینے سے لوگوں کی محبت ہے، بلکہ اب لوگ اس کے لیے عشق کا لفظ بولتے ہیں. مدینے کا عشق، جذباتی عقیدت بھی ہے مدینے کے ساتھ. وہاں جمع ہوں گے تو مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوگا کہ مدینے کے دنیا سے لوگ نکلیں گے، اور اسی وقت وہ امام مہدی بھی غالباً اندازہ ہوتا ہے کہ وہی وقت ہوگا مدینے والوں کی مدد کے لیے. وہ سارے کافر یہودی عیسائی کہیں گے جاؤ جاؤ یار، تم سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو نا، پرانے ہزاروں سال پرانی بات ہے، یہ انہوں نے غلام بنا لیا تھا. یہاں وہ رہتے تھے، یہاں سے ان کو نکال بار کیا تھا، ہمارے بندے قتل کیے انہوں نے، ہمارے یہ مدینے والے لوگ ہی تھے وہ سارے. تو اب وہ اپنا وہ پرانا ہزاروں سال پرانا تاریخ کا بدلہ لینے آئے. معلوم ہوتا ہے کہ اتنے ہزار سال گزر جانے کے باوجود وہ اپنا سبق نہیں بھولیں گے. اپنا سبق سمجھ رہے میری بات، کہ انہوں نے ہمیں یہاں سے جلا وطن کیا کروایا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ جنگیں کر کے ہمارے آباء و اجداد کو قتل کیا تھا، انہوں نے ہماری سرزمینیں ہم سے ہتھیائی تھی، وہاں اسلام کے پرچم لہرا دیے تھے، ہم اس کا بدلہ لینے، مدینے والوں سے بدلہ لینے آئے. وہ نہیں بھولیں گے، آپ آج تک نہیں بھولے، یہ یاد رکھیں، وہ آج تک نہیں بھولے. یہ سبق ایک نسل دوسری نسل کو سکھا کے مر رہی ہے. اور آپ خاص طور پہ ساری جو منظر میں حدیث کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے یہودی ہاتھ، سوچ اور ذہن کار فرما ہوگا. یہودی ایک دن بھی اس سبق کو بلا کر نہیں سوتے، یاد رکھیں. دنیا بھر میں وہ یہودی جہاں بھی ہیں، اسرائیل میں جمع ہو گئے وہاں موجود ہیں، یا دنیا میں جہاں کہیں موجود ہیں، وہ ایک سبق انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، اور اس سبق کو یاد کر کے سوتے ہیں، یاد کر کے اٹھتے ہیں، اور اسی سبق کو یاد کر کے مرتے ہیں، یاد کروا کے مرتے ہیں. ان کا ہر تعلیمی ادارہ، ان کا ہر انتظامی ادارہ وہ اسی سوچ کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے، بن رہا ہے کہ ہم نے اپنے بدلے لینے ہیں. جاؤ جاؤ بھائی، ہمارا تم سے کوئی کام نہیں ہے. یہ مدینے والوں نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا تھا،
ہم وہ بدلہ لینے آئے ہیں، کیونکہ نہیں، ہم مدینے والوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نہیں جائیں گے ہم مدینے کو اور مدینے والوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، نہیں جائیں گے۔ جنگ چھڑے گی، پھر وہ دنیا بھر اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گی، چونکہ پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کے سامنے ہوں گے اور مسلمان تھوڑے ہی ہوں گے، تو پھر 1/3 حصہ جنگ کی سختی سے گھبرا کر، مقابلے کی شدت سے گھبرا کر وہ میدان سے پسپائی اختیار کر جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ادھر بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میدان سے پسپائی اختیار کریں گے، بھاگیں گے، یہ اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ ہوں گے، اللہ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا، توبہ قبول نہیں کرے گا۔ بتائیے، مدینے سے رخ موڑنے پر توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر کوئی مدینے والے سے رخ موڑ لے، مدینے والے کی تعلیمات سے رخ موڑ لے، مدینے والے کی ہدایات کو نظر انداز کر دے، نعت کی محفلیں چل رہی ہوں لیکن سرکار مدینہ کا پیغام الماریوں کے اندر بند پڑا ہوا ہو، رسول اللہ سے عشق و محبت کے دعوے اور نعرے، اور اس میں لاکھوں سے بڑھ کر پھر کروڑوں، اور اب کروڑوں سے اربوں تک روپیہ بہا دیا جائے اس محبت کے اندر۔ حقیقت تو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ساری دنیا کے خزانے بہا دیے جائیں، آپ کی محبت کا عقد نہیں ہو سکتا۔ لیکن کس انداز سے بہانے؟ کیسے ہیں؟ جیسے انہوں نے بتایا ہے ویسے۔ یہ ملتان کے نخلستانوں سے وہ کھجوروں کے درخت لگا کے، گڑے لگا کے، یہ درخت وہاں لگانے سے محبت کا عقد نہیں ہوگا۔ ان کے پیغام کو سینے سے لگانے اور ان کے پیغام کو نشر کرنے اور ان کے پیغام کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے سے محبت ہوگی۔ جو مدینے سے رخ موڑ کے چلے جائیں گے، اللہ پھر کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 حصہ وہاں میدان جنگ میں کام آ جائے گا، شہید ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 1/3 حصہ زمین کے افضل ترین شہداء ہوں گے، افضل ترین شہداء۔ اور پھر جو ایک اتنی بڑی قربانی کے بعد 1/3 حصے کو اللہ پوری دنیا کے ان کافروں، عیسائیوں، یہودیوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو فتح کی خوشخبری امید ہے کہ نہیں؟ علامات قیامت پر ایمان اگر ہو پڑے تو وہ امید کی کرن جگمگاتی رہتی ہے۔ اور میں ویسے یہ بات کہوں گا اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، اپنے آپ کو بھی کہوں گا، حقیقت یہ ہم نے قرآن کا دامن اور سنت کا دامن چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن حدیث پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا اور ان کے علم کو اپنے دامن میں جگہ دینا، یہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، قرآن جیسے کیسے بھی حالات ہوں پریشان کن، قرآن کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جاؤ، میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے بھروسہ کر کے۔ وہ بات اللہ کی، میری بات نہیں ہے۔ میری بات ہو تو میں کہوں یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ اللہ کی بات کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ، دار الفلاح یہی آواز بلند کر رہا ہے۔ قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اس پر عمل کریں اور اسے آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ قرآن کی آواز کو پھیلانا اور اس کی صدا کو بلند کرنا شروع کر دیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے آپ پریشانی آپ کا گھیراؤ نہیں کر سکے گی۔ ہماری یہ ڈپریشن، یہ مایوسیاں، یہ ہماری ٹینشن، یہ ہمارے اعصابی دباؤ، یہ مسائل، اس طرح کی بیماریاں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی دعوت پھیلانے سے یہ ختم ہو کر رہ جائے گی انشاءاللہ۔ تو قرآن و حدیث بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ہم قرآن کے یہ الفاظ لکھا کرتے ہیں نا، قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ہمارے دوست قاری محمد افضل صاحب نے ایک دفعہ اس کی تشریح کی کہ قرآن کون کون سے اندھیرے دور کرتا ہے۔ اس میں ایک بات جملہ انہوں نے لکھا کہ مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر قرآن روشنی کی، امید کی روشنی عطا کرتا ہے۔ مایوسی کے بھی اندھیرے ہیں، مایوسی کے بھی اندھیرے ہی ہیں۔ مایوسی جب ہو انسان پر، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کبھی کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ قرآن بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، قرآن بندے کو گرنے نہیں دیتا کبھی۔ تو بات کیا ہو رہی تھی بلا؟ جی کیا پوائنٹ چل رہا تھا؟
علامات قیامت پر ایمان کے فوائد، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ مایوس نہیں ہوتا، امید کی کرن انسان کے دل میں جگمگاتی رہتی ہے. بندہ گرتا اور مایوسی تو انسان کو گرا دیتی ہے، اچھا بھلا انسان ڈہ جاتا ہے مایوسی کے دوران، لیکن قرآن بندے کو مایوسی سے نکالتا ہے. یہ ایمان بالغیب اور علامات قیامت کے بارے میں ایمان، یہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، امید کی کرن جگمگاتی رہتی ہے. ایک اور بات بھی یہاں، جو علامات قیامت ہے، یہ ان میں سے بہت ساری باتوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب علامات النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے. علامات النبوہ کا مطلب ہے نبوت کی علامات. رسول اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، اس کے دلائل وہ حدیثیں آپ نے مختلف پیش گوئیاں کی کہ فلاں بات اس طرح ہوگی اور وہ اس طرح ہو گئی. معلوم ہوا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی تھے. آپ نے جو کہا وہ حرف برف ایسے ہی ہوا، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت علی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور غالباً ایک تیسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بھی مکے کے راستے پر جاؤ، روضہ خاک جگہ پر پہنچو گے نا، روضہ خاک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک عورت ملے گی تمہیں، اونٹ پر سوار ہوگی، یہ اس کے رنگ ڈھنگ ہے. اس کے بعد ایک چٹھی ہے جو مدینے سے مکے روانہ کی گئی ہے، وہ چٹھی لے کے آنی اس سے. وہ گئے، تلاشی لی اس کی، سامان کجاوا اتارا، سامان سارا ہر چیز، چٹھی نہیں نکلی، کوئی چیز نہیں برآمد ہوئی، سارا سامان تلاشا. حضرت علی کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، بی بی اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے. چٹھی دے دو ورنہ ہم تمہاری جامع تلاشی لیں گے. جامع تلاشی سمجھتے نا، کپڑوں کے اندر سے تلاشی نہیں کی سکتے. گھبرا گئی، اکیلی عورت، اور یہاں یہ مرد تھی، گھبرا گئی، اپنے بالوں کی مینڈیوں کے اندر سے وہ کاغذ نکال کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، وہ غلط کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے جو باتیں علامات قیامت کے طور پر بیان کر دی ہیں وہ سچ ہیں، وہ دلیل ہے کہ واقعی اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم.